اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف شرعی علوم۔ شرعی علوم 7 ہیں، جن میں قرآن مجید سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ قرآن مجید زندگی کے حقائق کا، کائنات کے حقائق کا سب سے بڑا ماخذ ہے، ہدایت کا، دین کا، اسلام کا، نجات کا، انسانیت کی فلاح کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید ہے۔ اور داعی کو جتنا قرآن سے زیادہ تعلق، وابستگی اور علم ہونا چاہیے، اتنا کسی بھی دوسرے علم سے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا ہی فہم اور قرآن کا ہی مطالعہ بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جتنے اصولی علوم ہیں، اصولی تعلیمات ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے عقائد، عبادات، اخلاق، فقہ، دعوت، شرعی سیاست۔ اسی طرح انسان کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، غیبیات، معاشرے کی حقیقت، اللہ کی سنتیں، انفس اور آفاقی دلائل۔ قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی، تعلیمات اور اس کے اثرار کے اعتبار سے بھی، اور نتائج دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بقدر استطاعت حفظ کریں، تجوید اور ترتیل سے پڑھیں، خشوع اور خضوع اختیار کریں، قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھیں، تدبر کریں، علوم قرآن سے استفادہ کریں۔ قرآن مجید کے فہم میں سلف صالحین کی تشریح معتبر ہے، جسے تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ سبب نزول کا علم ضروری ہے، سبب نزول سے آزاد ہو کر قرآن کی تشریح کرنا درست نہیں۔ متشابہات سے بچنا چاہیے، لغوی تشریح کو حاکم بنانا یہ درست نہیں۔ اسرائیلیات سے بچنا چاہیے، موضوع اور ضعیف روایات اور اقوال سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے قصہ غرانیق مشہور ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے ضعیف اقوال ہیں جو سیرت کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ ورثے سے استفادہ کرنا چاہیے، جیسے تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر کشاف، تفسیر رازی، تفسیر بیضاوی۔ کسی ایک تفسیر پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، اصول تفسیر کا علم ہو۔ جدید کتب تفسیر میں تفسیر ابن کثیر مخرج و مختصر زیادہ اہم ہے، لباب التفسیر بہت زیادہ اہم ہے، تفسیر سعدی اور اسی طرح دیگر تفاسیر۔ سنت نبوی قرآن مجید کے بعد دوسرا ضروری علم اور فن ہے۔ داعی کو اس سے بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کی شرح بھی ہے، تفصیل بھی ہے اور عملی تطبیق بھی ہے۔ سنت بھی مکمل دین ہے، نبوی اقوال، نبوی افعال، نبوی تقریرات، نبوی اوصاف، نبوی سیرت، نبوی جہاد، نبوی دعوت۔ کتب سنت میں سیاہ ستہ مشہور و معروف ہیں، مختصر کتابیں بھی ہیں، جیسے بلوغ المرام ہے، عمدۃ الاحکام ہے، کتب ترغیب و ترہیب ہیں، جیسے امام منذری کی ہے، کتب شروع ہیں، کتب جوامع ہیں، جیسے مشکات شریف ہے۔ اس کا استفادے میں بھی حفظ بھی ہو اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اگرچہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور سنت کی تلاوت قرآن کی طرح عبادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو خشوع خضوع سے پڑھیں، آداب اور تدبر سے پڑھیں۔ سنت کے فہم میں یہ ہے کہ منہج اہل سنت کا التزام کیا جائے، انکار حدیث، تشکیک حدیث، تخفیف حدیث سے اجتناب کیا جائے۔ حجیت حدیث پر اہم کتب ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، موضوع روایات سے پرہیز کیا جائے۔ ضعیف روایات اپنی شرائط کے ساتھ فضائل اعمال میں جائز ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے اجتناب کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ کچھ لوگ ہر قسم کی ضعیف روایات کو بغیر شروط کے استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت لینا جائز ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں کہ ضعف شدید نہ ہو، اور ضعیف حدیث جس موضوع پر ہے اس موضوع پر اصل میں کوئی نہ کوئی صحیح بھی موجود ہو۔
اور اس طرح سے دیگر شرائط ہیں، لیکن ضعیف روایت بھی بقدر ضرورت ہو، نہ کہ بہت زیادہ کثرت سے بیان کی جائے۔ کتب تخریج سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے قدیم تخریج کی کتاب جو ہے وہ الاحیاء کی تخریج حافظ عراقی کی ہے، اور اس کے بعد دیگر بھی بہت ساری ہیں، حافظ ابن حجر کی اور دیگر علماء کی۔ تو آج کل البانی کی کتابیں بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس کے بعد سیرت نبوی کا علم۔ حدیث اور سیرت میں فرق ہے۔ حدیث زیادہ تر اقوال کا نام ہے، اور سیرت زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیدی واقعات، زندگی کے زمانی ترتیب کے ساتھ کلیدی واقعات کو سیرت کہتے ہیں۔ ان کلیدی واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں مرحلہ وار تبدیلی کیسے ہوتی ہے، دعوت میں مرحلہ وار تبدیلی کیسے ہوتی ہے، جہاد میں، اصلاح معاشرہ میں، اصلاح تربیت میں مرحلہ وار ترتیب کیسے ہوتی ہے۔ سیرت قرآن مجید کی مجسم شکل ہے، دین کی مکمل عملی تعبیر ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی بھی تھی، بحیثیت نبی بھی تھی، معاشرتی اور سیاسی بھی تھی، شمائل اور اخلاق بھی تھے۔ اس کے بھی اصول فہم وہی ہیں جو منہج اہل سنت والے ہیں، یعنی واقعات کی تشریح اس میں اقلیت پسندی سے اور استخفاف روایت سے پرہیز کیا جائے۔ تعلیمات معجزات میں سلف اور جمہور کے طریقے پر چلا جائے۔ کتب ورثہ میں قرآنی سیرت بڑی اہم ہے، کتب حدیث میں بھی سیرت موجود ہے، جسے کتاب السیر کہتے ہیں یا کتاب المغازی کہتے ہیں۔ شمائل ترمذی بڑی مشہور ہے، کتب تاریخ اور دلائل النبوہ، الشفاء قاضی ایاز کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حقوق کے بارے میں الشفاء بڑی مشہور کتاب ہے۔ زاد المعاد ہے۔ اختصاصی کتب و سیرت میں سیرت ابن ہشام سب سے زیادہ مشہور ہے، ایسے ہی مشہور ہے جیسے صحیح بخاری حدیث شریف کی کتابوں میں۔ اس کی مختصرات بھی ہیں، اس کی شروحات بھی ہیں۔ جدید کتب سیرت میں فقہ و سیرہ کا علم بہت ضروری ہے، جس میں محمد الغزالی کی فقہ و سیرہ البانی کی تخریج کے ساتھ فقہ و سیرہ رمضان بوطی کی ہے۔ موضوعاتی سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صحیح السیرہ النبویہ ایک مکمل مکتبہ فکر ہے جو صحیح سیرت کے واقعات پیش کرتا ہے۔ اسی طرح قرآنی سیرت پر بہت ساری کتابیں ہیں، اور ہر کتاب بے مثال ہے۔ سیرت کی جامعیت کبریٰ پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ عوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین بھی ایک اہم موضوع ہے۔ عقیدہ اور اصول اہل سنت۔ داعی کے لیے قرآن کے بعد سب سے اہم موضوع التوحید اولا، اور عقیدہ اور اصول اہل سنت ہے۔ توحید اور سنت کا علم دین کی بنیاد ہے۔ ایمانیات دعوت کا مرکز و محور ہوتے ہیں، اور ایمانیات اور توحید و سنت سب سے زیادہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس سلسلے میں خالص فلسفیانہ طریقہ کار سے پرہیز کرنا چاہیے، اور عقل کی تحقیر سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ عقل کو حد سے زیادہ بڑھائیں، نہ عقل کو حد سے زیادہ گھٹائیں۔ قرآنی دلائل پیش کریں جو بیک وقت عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ آیات صفات کی تشریح سلف کے مطابق ہو، نہ کہ اشاعرہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ کے مطابق ہو۔ کتب ورثہ کتاب التوحید صحیح بخاری ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، اصول اہل سنت والجماعت ہیں، جیسے امام لالکائی کی ہے، فقہ الخلاف، فقہ التعامل، یہ بڑے ضروری علوم اور فنون ہیں۔ اسی طرح فرق اور ملل پر بھی بڑی اہم کتابیں ہیں، جیسے عبد القاہر بغدادی کی کتاب الفرق والملل سب سے پرانی کتاب ہے اپنے موضوع پر، پھر شہرستانی کی، پھر ابن حزم کی، پھر آج کل کی کتاب ہے الموسوعۃ المیسرہ فی المذاہب المعاصرہ، رابطہ عالم اسلامی کی کتاب ہے، اور اس میں جدید ادیان، جدید فرقے، جدید تحریکیں، جدید نظریات پر بڑی مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اسی طرح العلمانیہ سفر الحوالی کی بڑی مختصر اور جامع کتاب ہے۔ جدید علم کلام یعنی اسلام پر غیر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب دینے کا علم علم کلام کہلاتا ہے۔ تو عقیدہ اور اصول اہل سنت میں شرح اصول الایمان محمد
بن صالح عثیمین کی پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمانیات اور جدید عقلیات پر جدید مفکرین سے استفادہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم ایمانیات کو جدید تعبیرات یا جدید ماحول کے تناظر میں نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اور جدید سائنس پر افراط اور تفریط کے رویے ہیں، تو اس میں معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو کہ اسلامی نظریہ حیات پروفیسر خورشید احمد کی کتاب میں ایک پورا باب ہے جدید سائنس کے ساتھ تعلق کے 4 طریقے ہیں، ان میں معتدل طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جدید عقلیت پسندی اور اعتزال نو سے بھی بچنا چاہیے کہ سلف صالحین سے ہٹ کر قرآن، حدیث، تعلیمات، دین کی تشریح کرتے ہیں، جو کہ ایک انحراف ہے۔ جیسے بدعات اور ضعیف روایات اور موضوع روایات انحراف ہیں، ویسے جدید عقلیات بھی انحراف ہیں۔ فقہ اسلامی کا بھی دعوت کے ساتھ تعلق ہے۔ دعوت میں کچھ باتوں پر بار بار زور دینا ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، ارکان، بر الوالدین، حقوق العباد، تو اس میں کچھ مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں جن پر بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ زور دینا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کس بات پر کتنا زور دینا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اور فقہی خطاؤں کا اور افراط اور تفرید کا علم ہونا چاہیے، اور مذہب معین کی اگر پابندی کرنے والا کوئی عالم ہے تو وہ پھر اپنے مذاہب کے دلائل کا بھی علم رکھتا ہو، محض اندھا مقلد نہ ہو، بلکہ اپنے فقہی دلائل کو بھی جانتا ہو، اور اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو وہ اپنی ترجیح بھی دے سکتا ہے اگر وہ اس لائق ہے تو۔ اور تقابلی فقہ کا علم بھی داعی کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ فریق مخالف پر بے جا طعن اور تشنیع نہ کرے۔ اس سلسلے میں جو قدیم ورثہ ہے وہ احکام القرآن امام قرطبی کی ہے، کتب احکام السنہ ہیں جیسے سبل السلام ہے، زاد المعاد ہے، المحلہ لابن حزم ہے، فتح الباری لابن حجر ہے، المغانہ لابن قدامہ ہے، بدایۃ المجتہد لابن رشد ہے۔ جدید کتب میں فقہ و سنہ سید سابق کی بہت اہم ہے۔ اسی طرح ابو بکر الجزائری کی منہاج المسلم اسرار شریعت پر بھی مبنی ہے، اور ان میں ضرورت کے مطابق فضائل اعمال بھی ہیں اور جدید اشکالات اور ان کا حل بھی ہے۔ فقہ الخلاف کا علم، تاریخ التشریع کا علم، کتب فتاوی سے استفادہ، یہ بھی داعی کے لیے ضروری امور ہیں۔ چھٹا علم علم تربیت اور آداب ہے۔ علم تربیت میں 2 مکاتب فکر پہلے سے موجود ہیں، ایک تصوف کا مکتبہ فکر اور اس کے مقابلے میں جمہور اہل سنت والجماعت یا جمہور محدثین و فقہا، یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن ان دونوں نے شروع میں ایک دوسرے سے کثرت سے استفادہ کیا۔ جیسے محدثین اور فقہا ابن ابی الدنیا کے رسائل سے استفادہ کرتے رہے، محاسبی کے کتاب الرسالہ سے استفادہ کرتے رہے، امام ابن الجوزی نے بھی استفادہ کیا احیاء العلوم سے، تو یہ اوائل اہل سنت، اوائل صوفیہ اہل سنت میں سے تھے۔ اس کی تصریح امام ابن تیمیہ نے کئی مقامات پر کی ہے۔ تو نظری فلسفی تصوف سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو عملی تربیت کے امور ہیں، کتابیں ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، جیسے ابن الجوزی کی، ابن تیمیہ کی، ابن قیم اور ابن قدامہ کی کتابیں ہیں۔ ورثے میں کتب الزہد اور رقائق ہیں، امام ابن المبارک کی، امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد ہے، کتب ستہ کے اندر بھی کتاب الزہد و رقائق موجود ہیں۔ جدید افکار میں جدید ایتھکس اور جدید تہذیب کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اسلامی تصور تربیت کے مقابلے میں کس طرح سے ہے۔ تو جدید ایتھکس پر ڈاکٹر سی اے قادر کی اخلاقیات بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایف اے، بی اے، میٹرک، میڈل، پرائمری کی بھی کتابیں ہیں جو ایتھکس پر ہیں، یعنی غیر مسلموں کے لیے جو اخلاقیات کی کتابیں ہیں، ان کو ایک نظر دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ مذاہب جو عالمی مذاہب ہیں ان کا اور اسلام کا کیا فرق ہے، اور جدید جو لبرلزم، سوشلزم ہے، ان کا اور اسلام کا اخلاقی پہلو کا کیا فرق ہے۔ تو جدید کتب نے
علم تربیت کو بالکل ایک مختلف قسم کی ترتیب دی ہے، اگرچہ وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نئی ترتیب دی ہے. جیسے اصول التربیہ الاسلامیہ انا حلاوی کی کتاب ہے، یہ بھی علم تربیت پر ہے، لیکن یہ ابن قدامہ کی منہاج القاصدین سے بالکل مختلف کتاب ہے. اسی طرح زندگی کی مہارتیں ایک جدید علم ہے، موسوعہ دلیل الداعیہ کے اندر زندگی کی ادراکی مہارتیں، ابلاغی مہارتیں، انتظامی مہارتیں، یہ ساری مہارتیں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. یہ ایک تیسرا مکتبہ فکر ہے جو اس وقت نیا مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے. اس میں اگرچہ مغرب سے استفادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک گروہ اس کو مسلسل اسلام کی روشنی میں بھی دیکھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اسلام سے آزاد ہو کر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ساتویں چیز ہے نظام اسلامی. جیسے تربیت میں نیا علم آ رہا ہے اصول تربیہ، اسی طرح سے نظام اسلامی بھی فقہ کے مقابلے میں ایک نیا علم ہے، جس میں اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک نظر میں کہ اس میں عقیدہ، عبادات، اخلاق، نظام زندگی کو جدید دور کے تناظر میں سمجھایا جاتا ہے. قدیم ادیان سے موازنہ، جدید نظام ہائے زندگی سے تقابل، جدیدیت اور مغربیت سے تقابل، اسلام کے ہر شعبے پر جو جدید اعتراضات ہو رہے ہیں ان کا جواب مد نظر رکھ کر اسلام کا تعارف، اسلام کو ٹکڑے کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں اسلام کا جامع تصور. جو لوگ سیکولر ہیں، جو اسلام کو فن سے، ادب سے، علوم سے اور بزنس سے اور سیاست سے الگ کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اسلام کی جامع تعبیر، اسلامی تہذیب اور ثقافت کا تعارف یہ پیش کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں سلف صالحین کا فہم معتبر ہے، مکمل دین کی اتباع کی جائے، نہ کہ سیکولرزم کی. غلو اور تقصیر دونوں سے علیحدگی اختیار کی جائے. غالی وہ ہیں جو اسلام کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور تقصیر کرنے والے وہ ہیں کہ جو اسلام کے جامع تصور کو جانتے ہی نہیں. وہ جدید علوم سے یا جدید افکار اور جدید تناظر سے بالکل محروم ہے، اور وہ اسلام کو بحیثیت نظام سمجھ ہی نہیں سکتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو نظام اسلامی میں ضروری ہے کہ ترتیب کا علم ہو. علم عمل سے پہلے ہے، عقیدہ سب سے پہلے ہے، عبادات معاملات سے پہلے ہیں، فرائض نوافل سے پہلے ہیں، کبائر سے اجتناب، صغائر سے اجتناب سے پہلے ہے. جدید کتب نظام اسلامی پر ساری کتابیں روایت پسند علماء سے ہٹ کر ہیں، اور ان کو صرف اور صرف جدید مفکرین نے ہی سمجھایا ہے. اس سلسلے میں اسلامی نظریہ حیات یہ ایک جامع کتاب ہے جو پروفیسر خورشید احمد نے مرتب کی ہے، اور اس میں جدید مفکرین کے مختلف مضامین اکٹھے کیے گئے ہیں، اور یہ سب سے اچھی کتاب ہے. اسی طرح اسلام ایک نظر میں صدر الدین اصلاحی کی ہے. اگر عرب علماء کو دیکھیں تو ثقافت الاسلام عمر سلیمان لشکر کی ہے، اور اصول الدعوہ عبد الکریم زیدان کی ہے جو کہ اخوانی عالم ہے. عمر سلیمان لشکر سلفی عالم ہے. تو یہ شرعی علوم کا تعارف تھا. سب سے پہلے قرآن پاک، پھر اس کے بعد سنت نبوی، پھر اس کے بعد سیرت نبوی، پھر اس کے بعد عقیدہ اور اصول اہل سنت، پھر اس کے بعد فقہ اسلامی، پھر علم تربیت و آداب، پھر نظام اسلامی. تو انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.